الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ سال بھر میں بہترین ایام ہمیں نصیب ہو رہے ہیں زندگی میں ایک بار پھر۔ یہ بہترین دن، یہ بہترین تاریخیں اور یہ بہترین ساعتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ یعنی اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اور 13ویں تاریخ تک اس کی فضیلت بھری ہوئی ہے، اور ان ایام کی فضیلت کا تعلق ایک ایسے نبی سے ہے، ایک ایسے پیغمبر سے ہے، ایک ایسے اللہ کے خلیل اور دوست سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے طفیل، ان کی راہ پر چلنے والوں پر بے پناہ انعامات کیے ہیں، بے پناہ حصے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اور آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے راستے پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل گامزن ہیں اور اس راہ پر چل رہے ہیں۔ یہ ایسے سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا، اس دنیا میں ہمارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، دو بڑی جماعتیں ایسی ہیں، دو بڑے گروہ ایسے ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم نہ صرف ان کے پیغمبر ہیں بلکہ وہ ان کی اولاد ہیں۔ یہودی وہ تو باضابطہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم کے بیٹے سیدنا اسحاق اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب اور ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہم السلام، یہ سب کے سب یہودیوں کے لیے بقول ان کے مقتدا ہیں، ان کے امام ہیں، انہی کے وہ پیروکار ہیں خود ساختہ۔ حضرت ابراہیم کے ہی ایک صاحبزادے کی اولاد میں وہ خود کو اپنا نسب گناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی ہیں جو یہودیوں کا ہی آف شوٹ ہے، یہودیوں سے ہی ان کی ساری باتیں ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا ان کو دعویٰ ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی سیدنا ابراہیم سے اپنا تعلق، اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بقرعید میں ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاں جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ سب کا سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، منسلک ہے، انہی کی نقل ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عیسائیوں کے یہاں کوئی اہتمام ہے؟ کیا یہودیوں کے یہاں کوئی اہتمام ہے؟ کوئی اہتمام نہیں۔ آپ نے دنیا کے اخبارات، آج کل اتنی آسانی ہے کہ آپ نیٹ پر اٹھا کے دیکھ جائیے، امریکہ کا اخبار، فرانس کا اخبار، آپ چاہیے تو ویٹیکن سٹی کا ترجمان بھی دیکھ جائیے جو عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہودیوں کے اسرائیل سے نکلنے والے آرگنز کو چیک کر جائیے کہ کوئی اہتمام ہے۔ تو یہ دعویٰ کہ ہم سیدنا ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ دعویٰ اپنی دلیل سے خالی ہے، اور یہ دعویٰ جس کے ہاں دلیل کے ساتھ ہے وہ ہے مسلمان پوری دنیا میں جہاں جس کونے میں پائے جا رہے ہیں، آج وہ اپنے دعوے کی دلیل کے ساتھ اس مہینے میں کھڑے ہیں کہ ہم سیدنا ابراہیم سے میرا تعلق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کی زندگی کا جو سب سے روشن ورق ہے وہ ہماری زندگی کا بھی روشن ورق ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہوئی کہ مسلمان روئے زمین پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کے متبع ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں،
اور انہی کو اپنا مقتدا، امام، رہبر، رہنما سمجھنے والے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی آقا و مولا سید کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر چیز کو گرد صاف کر کے، گردہ جھاڑ کے، زمانے کی جتنی بھی اس پر گرد و خاک تھی سب چھانٹ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے تمام معاملات کی تطہیر اور صفائی فرما دی اور امت کو حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا راستہ یہ ہے، سیدنا اسماعیل کا راستہ یہ ہے، سیدہ ہاجرہ کا راستہ یہ ہے، حضرت ابراہیم کے پیروی کا عمدہ طریقہ یہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ تو آج جو بھی فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہو رہی ہے۔ اب دوسری بات کہ وہ کیا فضیلت ہے، وہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے، بہت سے معاملات ہوئے۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ گھٹتا ہے تو اس کے اثرات تمام کمتر لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں، اب وہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ بات نکل کے سامنے آئی، بڑا آدمی کون ہے؟ کس کو ہم بڑا آدمی کہیں؟ دولت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر؟ تو ایک اصول ملا کہ بڑا آدمی وہ ہوگا جس کے عمل کا اثر عوام پر مرتب ہو، وہ ہے بڑا آدمی۔ آپ بہت دولت مند ہیں، آپ گھر میں کیا کھاتے ہیں اس کا اثر عوام پر کیا پڑے گا؟ آپ بہت آرام سے سوتے ہیں، آپ روز 10 لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں، آپ کا دسترخوان ایک وقت میں 5-10 ہزار روپے کا ہوتا ہے، آپ کا ایک لقمہ اگر اس کی قیمت طے کی جائے تو معلوم ہوا کہ ایک لقمہ آپ کا 500 روپے کا ہے، ہوا کرے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑا؟ وہ بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ کہ اس کے عمل کا اثر، اس کے پاس کچھ ہو تو اس کی تاثیر، وہ کوئی کام کرے تو اس کا ایفیکٹ دنیا پر پڑے، عوام پر پڑے، عام لوگوں پر پڑے، وہ ہے بڑا آدمی۔ اور اس بڑے آدمی کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ وہ جن مراحل سے گزرے وہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ کہانی اس کو کہتے ہیں جس کو سن کے آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس کہانی کے تصور میں کھو جائے۔ اور یہ کہانی اسی لیے نہیں ہے کہ یہ صرف تصور کی چیز نہیں ہے، اس کے اثرات مرتب ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ نشانے پر آتے ہیں، آپ کو نشانے پر لیا جاتا ہے، آپ ستائے جاتے ہیں، آپ تنگ کیے جاتے ہیں۔ آپ جب ایک خدا کی پرستش کی ایماندارانہ کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑتے ہیں، تو آپ کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کی توحید مضبوط ہوگی، قوی ہوگی، اللہ پر یقین، خدائے واحد پر یقین آپ کا قوی ہوگا کہ ہم معمولی آدمی ہو کے اگر نشانے پر ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے جو امام ہیں، مقتدا ہیں، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی جب ایک خدا کا نام لیتے ہیں، ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں، جھوٹے خداؤں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے معبودان باطل سے دامن علیحدہ کرنے کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ بھی ستائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ستائے جا رہے ہیں تو سیدنا ابراہیم سے میرا شجرہ عمل مل رہا ہے، عمل کا شجرہ مل رہا ہے، اور کم سے کم یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ بہت سارا میرا عمل ایسا ہے جس کے ہم خود ساختہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، لیکن میرا کچھ عمل ایسا بھی ہے جس کی ذمہ داری ہمارے امام پر ہے اور ہم اس کی راہ پر چل رہے ہیں۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم سے اس قدر ناراض ہوا نمرود،
اس قدر ناراض ہوا بادشاہ کہ کہا کہ آگ کا لاؤ جلاؤ، اس کو ڈال دو۔ سب جانتے ہیں، میں واقعہ نہیں سناؤں گا۔ اور سیدنا ابراہیم کو جلتی ہوئی دھدکتی ہوئی ایسی آگ میں جس کے قریب جانا آگ سلگانے والوں کے لیے بھی ممکن نہ تھا، ایسی زبردست آگ جلائی گئی تھی کہ جن لوگوں نے جلائی تھی وہ بھی اس کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، اس کی لپٹ اٹھ رہی تھی، اتنی دور تک اس کی دھا تھی کہ قریب جا کے نہیں پھینک سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم کو پھینکا کیسے گیا تھا؟ اس زمانے کی انجینئرنگ آج کی انجینئرنگ کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج جو انجینئرنگ ڈیولپ کر گئی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت دے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پھینکنا ہو دور سے تو اس کے بہت سے طریقے آج رائج ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دور سے پھینکا گیا تھا اور نشانہ لگا کے پھینکا گیا تھا کہ اگر گریں گے تو کہیں نہ کہیں الاؤ میں ہی گریں گے۔ سیدنا ابراہیم وہاں پھینکے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے معاشرے نے ان کو کس طرح تنگ کیا، سماج نے کس طرح ستایا۔ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ہر بات کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، کیسی کیسی مشکلات، مصائب، تکلیفات، ضرر سے سیدنا ابراہیم گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امتحان بھی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اس لیے کہ جس کو بھی انعام دینا ہو وہ امتحان لے گا۔ امتحان وہی نہیں لیتا ہے جو ڈگری نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی آپ سے کہے کہ آئیے آئیے ہم آپ کا امتحان لیں گے، تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ اگر ہم پاس کر گئے تو کیا دو گے؟ کہ نہ کچھ دیں گے نہیں، تو واہ واہ بہت اچھا امتحان لے رہے ہو تم۔ جب کچھ دے گے نہیں تو تمہارا امتحان لینے کا کیا حق ہے؟ امتحان وہی لیتا ہے جو ڈگری ایوارڈ کرے، جو ریوارڈ دے، جو انعام دے، جو تحفہ دے، جو عہدہ بلند کر دے، جو نواز دے، جو کرم کرے، وہ امتحان لے گا۔ بغیر امتحان لیے نہیں دے سکتا ہے، اور اس کا امتحان لینا روا، اس لیے کہ وہ امتحان کے نتیجے میں تم کو نوازے گا۔ تو سیدنا ابراہیم کو جب نوازا جانے لگا، نوازش ہوئی، مہربانی ہوئی، تو فرشتوں کی جماعت میں سوال اٹھ گیا، اے اللہ پاک ہم بھی تو تیرے عبادت گزار ہیں، ہم بھی تو تیرے آگے سر کو دھرتے ہیں، تیری ہر بات پر ہماری گردن اطاعت خم ہوتی ہے، تسلیم و رضا سے ہم گزرتے ہیں۔ تو اے پروردگار، ہم کو تو خلیل اللہ نہیں کہا گیا اور اس کو تو نے خلیل اللہ بنا دیا، اپنا خلیل، دوست، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو سوال اٹھا اس کے جواب میں بھی کچھ امتحانات ہوئے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کو جو تحفہ مل رہا ہے، ڈگری مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے، پرسکار مل رہا ہے، وہ جس امتحان کے نتیجے میں مل رہا ہے وہ امتحان تم نہیں دے سکتے ہو، دنیا نہیں دے سکتی ہے، نہ کوئی ماضی میں دے سکتا ہے، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ یعنی بقرعید اس چیز کی یادگار ہے جو ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ایسے امتحان سے گزارا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو گزارا تھا اور نہ قیامت تک کسی کو گزارا جائے گا۔ وہ امتحان تھا، اور وہ امتحان کیا تھا میں نے گزشتہ نشستوں میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دیکھا انہوں نے، نبی کا خواب۔ یاد رہے جیسے جیسے رتبہ بلند ہوتا ہے ویسے ویسے خواب کا رتبہ بھی بلند ہوتا ہے، خواب بھی خواب دیکھنے والے کے رتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی کا خواب وحی کا ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترنے والے حکم کا ایک رنگ ہے، ایک شیڈ ہے۔ حکم کیسے اترے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی جو شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل خواب بھی ہے، بشرطے کہ نبی ہو۔ یہ نبی کے لیے، اب تو نبی ہونے کا سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی مبعوث کر دیا، ہم آخری نبی کی امت ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا گیا، اور خواب میں مفہوم اس کا یہ تھا کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ ذرا دیکھیے آسان مسئلہ نہیں ہے، پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ہم زکوٰۃ نکالنے میں چوک جاتے ہیں، صدقہ نکالنے میں چوک جاتے ہیں، وقت نکالنے میں چوک جاتے ہیں،
لمحہ نکالنے میں چوک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک لمحہ تو میرے لیے خالص کرو, ایک ساتھ, ایک دن بھر تو تم جو چاہتے ہو سو کرتے ہو, ذرا ایک لمحے کے لیے میری طرف بھی تو رجوع ہو جاؤ, ذرا شرمندگی کے ساتھ, ذرا ندامت کے ساتھ, ذرا افسوس کے ساتھ, ذرا آؤ تو ادھر ایک لمحہ, ہے نا. وہ لمحہ بھی ہم نہیں نکال پاتے. اور نبی سے کہا گیا کہ سب سے پیاری چیز نکالو, 100 اونٹ قربانی کر دیا, 100 اونٹ قربان کیا, دل کی لگن سے کیا, دل کی گہرائی سے کیا, نیت کی صفائی سے کیا. دوسری رات سوئے تو پھر وہی حکم. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, شب بیدار, اللہ کے نبی خلیل اللہ, پریشان ہو کے اٹھے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرے. پتہ تو چلے, اندازہ تو ہو. نبی نے اپنی ثوابدید سے, اپنے تفقع سے, اپنی سمجھداری سے, اپنی دانشوری سے پھر 100 اونٹ قربان کر دیا. تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا. اب جو خواب دیکھا تو طبیعت کا اضطراب, دل کی بے چینی خواب میں گویا ہوئی, اے پروردگار کون سی پسندیدہ چیز, کون سی اچھی چیز, میری رہبری فرما, میری رہنمائی فرما. تو اشارہ ہوا کہ سب سے پسندیدہ, سب سے جو سب سے زیادہ تم کو عزیز ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. سیدنا ابراہیم نے اپنی دانشوری کو جھٹکا دیا اور نبوت کی دانشوری نے پردہ اٹھا دیا اور دکھایا کہ ارے سب سے پسندیدہ چیز تو اولاد ہے. اولاد, اور وہ اولاد جو بال سفید ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے, جس کے بارے میں دنیا امید چھوڑ چکی تھی, کوئی امید کا سوال ہی نہیں تھا, آشائیں ٹوٹ چکی تھی, آشائیں تھر تھرا چکی تھی, کوئی امید نہیں تھی. اور پروردگار نے اپنے نبی کو اپنی قدرت کی جلوہ گاہ بنایا, اور قدرت کی جلوہ گاہ بنا کے کہا کہ لو, جب سب نہ کہیں تو خدا ہاں کہے. اللہ تعالیٰ نے ہاں کہا اور اولاد ہو گئی. اور اولاد ایسی پیاری ہوئی, سبحان اللہ, کہ اولاد کو دیکھے اور تمانیت قلب. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دیکھنے میں کس قدر راحت ہے, کس قدر سکون ہے, چین ہے. کبھی کبھی آدمی نعمت کے قریب ہونے سے نعمت کی قدر نہیں کر پاتا ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کی اولاد ادھر ادھر چلی جائے, آپ اسکول سے لانے جاتے ہوگے تب آپ کو محسوس ہو جاتا ہوگا کہ اولاد کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے. ایسی اولاد, اور ایک امتحان سے گزر بھی چکی کہ جیسے ہی اولاد پیدا ہوئی ویسے ہی حکم دیا گیا کہ اس کو پہنچاؤ وہاں. کہاں پہنچاؤ؟ ایسی جگہ جہاں پیڑ پودا نکلتا ہی نہیں ہے, چٹیل میدان. قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا, وادی غیر ذی زرع, ہریالی سے پاک جگہ, یعنی جہاں ہریالی ہے ہی نہیں, مکہ. وہاں جا کے پہنچاؤ, ماں کو بھی پہنچاؤ اور بیٹے کو بھی پہنچاؤ. کیا نبی ہیں, کیا بندگی ہے. نبی اور بندگی کا رشتہ جہاں جا کے بالکل گلے ملتا ہے, یوں تو ہر نبی میں ملتا ہے, لیکن ابراہیم خلیل اللہ میں یہ معانقہ نبوت اور بندگی کا, نبوت اور عبودیت کا, عبدیت کا جو امتزاج ہے وہ اتنا واضح ہے. کوئی گلے ملا تو کوئی ضروری ہے کہ ہم دیکھ ہی لیں, لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا جو معانقہ ہے عبدیت اور نبوت کا, وہ معانقہ دنیا نے دیکھا ہے اور اس کو دیکھنا آج بھی ممکن ہے. نبی سے کہا کہ جا کے چھوڑاؤ, جا کے چھوڑا ہے. اور جب اتنے بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل تو کہا گیا کہ میرے لیے عبادت کا گھر بنا لو, عبادت والا گھر بناؤ. عبادت کا گھر بنایا تو بیٹا ایسے فرما بردار کہ دوڑ دوڑ کے اینٹا لاتے ہیں اور باپ کو بڑھاتے ہیں کہ بابا جان آپ لگائیے, ہم اینٹا دیتے ہیں. ایسی فرما بردار اطاعت گزار اولاد اینٹا لالا کے دے رہی ہے اور بابا اینٹا لگا رہے ہیں. اور مچان جس پر کھڑے ہو کے مزدور کام کرتا ہے, اینٹا لگانے والا, دیوار چننے والا, جس مچان پر کھڑے ہو کے کام کرتا ہے,
آدمی کی دیوار جب اونچی ہونے لگتی ہے تو اس کو ایک اونچی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اوپر میں دیوار لگا سکے. تو ایک جنت کا پتھر دے دیا گیا, وہ جنت کا پتھر ہے, اس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے. جب اسماعیل اینٹا یا پتھر لے کے آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ جھک کے لینا پڑے, پتھر نیچا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کے ہاتھ سے پتھر لے لیتے ہیں, اور جب پتھر لے لیتے ہیں تو لگانے کی نوبت آتی ہے تو پتھر بلند ہو جاتا ہے تاکہ جہاں لگانا ہے لگا دیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ پتھر کا کمال سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہم لوگ ذرا الٹے ذہن کے ہیں, ہم لوگ سوچیں گے کیسا پتھر تھا بھائی, یہ لگتا کوئی لفٹ تھی, ہے نا. آج کل کی لفٹ ہے, بٹن ٹیپا تو نیچے آ گئے, بٹن دبایا تو اوپر چلے گئے. یہی گڑبڑ ہے. سائنس کا مثبت فائدہ ہونا چاہیے, منفی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جس کو آپ نے لفٹ سمجھا ہے, بات آپ نے سائنس کی شروع کی اور مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی, تو سائنس مددگار ضرور ہے لیکن گمراہی نہیں ہونی چاہیے. یہ کمال لفٹ کا نہیں ہے, یہ کمال اس ذات کا ہے جو لفٹ پر سوار ہے. جب کوئی جنتی ہو جاتا ہے, جنت کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جنت کا تصور عام طور پر ہم لوگوں کے ذہن میں ہے بڑے آرام کی جگہ, ہے نا, باغیچہ ہوگا, نہر ہوگی, قرآن میں سب ذکر آیا, تو وہ سب ذکر ہمارے پاس ہے, لیکن اس ذکر کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہاں توجہ نہیں جاتی ہے. اگر ہم آپ سے کہیں کہ جنت میں کچھ نہ ہوگا تو آپ کہیے گا اچھا, یہ نئی بات آپ نے کہا کہ جنت میں کچھ نہ ہوگا. جنت ایک چٹیل میدان ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی غلط بات آج آپ نے کہہ دی کہ یہ بات تو کہیں سے درست نہیں ہے. جنت کہیں چٹیل میدان ہے؟ ہاں چٹیل میدان ہے. تو جنت میں کیا ہے؟ جنت میں صرف جنتی کی خواہش ہے, جو جنتی چاہے گا وہ ہوگا. کیا ہوگا جنت میں؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ ابھی اللہ کی خواہش پر چلو, کل جب اللہ کے نوازے جاؤ گے تو جو تمہاری خواہش ہوگی وہی تمہاری جنت ہوگی, ہے نا. خواہش کا نام جنت ہے, ابھی خواہش اللہ کی مانو, کل تم اس لائق ہوگے کہ تم جو چاہو گے سو ہوگا, ہے نا. اور تم چاہو گے کہ باغ ہو, باغ ہوگا. تم چاہو گے کہ نہر ہو, نہر ہوگی. تم چاہو گے دودھ کی نہر ہو, دودھ کی نہر ہوگی. تم چاہو گے شربت کی نہر ہو, شربت کی نہر ہوگی. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, مجھے جنت پر تو تقریر کرنی نہیں. حضرت ابراہیم جس پتھر پر سوار تھے وہ جنتی تھے. ابراہیم خلیل اللہ جنتی ہیں, اور جب کوئی جنتی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک نظارہ دکھاتا ہے کہ دیکھو جو جنت آنے والی ہے وہ یقین کے قابل ہے. یہاں بھی اس کا ایک مظاہرہ دیکھ لو کہ ابراہیم چاہتے ہیں کہ نیچے ہو جائے تو پتھر نیچا ہو جاتا ہے, ابراہیم چاہتے ہیں کہ اونچے ہو جائے تو پتھر اونچا ہو جاتا ہے نا. ایسا مظاہرہ جس بیٹے کے ساتھ ہوا, اب اسی بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میری راہ میں قربان کر دو, لیجیے اب اس بیٹے کو قربان کر دو. آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی, وہ سب آپ جانتے ہیں, میں پھر واقعہ دہرانے کی طرف نہیں جاؤں, اب اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہوئی ہمارا کیا تعلق, ہم کو کیا فائدہ ہوگا, ہم کیا کریں. واقعہ ہوا جی, یاد رکھیے میں نے کہا تھا بڑا آدمی وہ ہے جس کے عمل کا امپیکٹ دنیا پر پڑے, عوام پر پڑے, عام لوگوں پر پڑے, جس کے عمل کا اثر, جس کے عمل کا پربھاؤ, جس کے عمل کا پرادربھاؤ عوام پر مرتب ہو, وہ بڑا آدمی ہے. حضرت ابراہیم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ اچھا اپنے سب سے پسندیدہ اولاد کو تو نے میری راہ میں لٹا دیا اور اس کے گردن پر چھری بھی رکھ دی. فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اب عید کا خطبہ آپ سنیں گے تو اس میں آئے گا کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا, ہے نا, فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. اللہ, ایسا تو کبھی روئے زمین پر ہوا ہی نہیں تھا, ایسا تو کسی بشر کے ساتھ, کسی مخلوق کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا, کوئی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسا امتحان ہے. اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسے کامیاب ہیں کہ فرشتے دنگ اور محو حیرت ہیں.
تب کہا گیا کہ اب تو امتحان پورا ہو گیا. یاد رکھیے نیت سے امتحان پورا ہو جاتا ہے. نیت, اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے. حضرت ابراہیم نے نیت کی تھی کہ بیٹے کو ذبح کر دیں گے, حکم آ گیا تو کر دیں گے, اور نیت پر ابتدائی عمل بھی کر دیا. لٹا دیا بیٹے کو, رکھ دیا چھری. اب کیا, اب تو نیت اور عمل آپس میں مل گئی. یاد رکھیے جیسے حضرت ابراہیم کی نیت ابھی عمل کی تکمیل سے پہلے قبول ہو گئی, ویسے ہی آپ کی بھی نیت اپنے عمل کی تکمیل سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. اس لیے خدا کے واسطے نیت اچھی کیا کیجیے, اچھی نیت رکھیے. آپ کو بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا صدقہ ملے گا. آپ جانتے ہیں جنت سے جانور آیا اور حضرت جبرائیل نے کیسے لگوا دیا, اور ابراہیم نے چھری بھی چلا دی, اور جب آنکھ کھولی اور دیکھا بیٹا تو کھڑے ہوئے ہیں اور جنتی جانور ذبح ہو چکا ہے. اب اس کا امپیکٹ ہوا پوری دنیا پر, اور کہا گیا تم بھی چاہتے ہو کہ اس امتحان کے تمغے میں تمہارا نام بھی لکھ دیا جائے, اس مڈل میں تمہارا نام بھی لکھ دیا جائے, اس انعام میں تمہارا حصہ بھی لکھ دیا جائے. تو سنو, دینے والا اتنا بڑا ہے اور جس کو دیا گیا ہے اس کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے جو چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم کی نعمت میں ان کا بھی حصہ ہو جائے, تو بطفیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی جو نیت کرو گے قربانی کی, تمہارا نام بھی حضرت ابراہیم کے شجرے میں لکھا جائے گا. شجرہ ابراہیمی کھلا ہوا ہے اور نام لکھا رہا. اب ایک بات اور یاد رہے, کوئی کہے گا ہم تو قربانی نہیں کر پاتے, ہم تو بہت غریب آدمی ہے نا, ہم تو بہت غریب آدمی. بہت سارے لوگ, کتنے لوگ قربانی کرتے ہو؟ مشکل سے 10%, چلیے کچھ اور بڑھا دیتے ہیں 20%, 80% لوگ قربانی کرنے کے لائق نہیں ہیں, ہے نا. تو جو قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے وہ تو قربانی والے ثواب سے محروم رہ گئے. جی یہی تو دین ہے, جس نے اس دین کو سمجھا نہیں وہ سب گڑبڑ کر دیا. مخدوم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اور مخدوم صاحب نے 2 حصے میں پوری دنیا کو بانٹا ہے. پوری دنیا, ہم آپ سب, اس کو 2 حصے میں بانٹا گیا, اور ایک حصہ حق اس کا نام رکھا گیا یافت, پا لینا, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم پا لیا, اور دوسرے حصے کا نام رکھا گیا حسرت نایافت, جو نہیں پایا اس کی حسرت, ہے نا. 2 چیز ہے, پا لینا اور نہ پانے کی حسرت پوسنا. حسرت, تمنا, کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہو جاتا, اور یہ ہر وقت لازم اور ضروری ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. اس سال ہم میں سے کتنے لوگ حج میں گئے؟ ہم میں سے کتنے لوگ حج میں گئے؟ 1%, 99% حج میں نہیں گئے. تو جو 1% گیا وہ یافت والا ہے, پا لیا, اس نے حج پا لیا. اور 99% کون ہے؟ وہ حسرت نایافت میں ہے, اس کو حسرت ہے کہ ہم کو نہ ملا. مخدوم صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے, بڑا خوبصورت واقعہ, شاید سنا ہو آپ نے میری زبان سے. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کہتے ہیں کہ ایک روز ایک مسجد میں مجمع تھا, نمازیوں کا مجمع تھا, اور ظاہر ہے کہ 700 برس پہلے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, تو اس کے بھی پہلے کا ہی واقعہ ہوگا. کیسا دور ہوگا وہ کہ اس میں ایک کونے پر مخدوم صاحب کے کہنے کے مطابق ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ والے, مراقب تھے, مراقبے میں تھے. نماز کا وقت تھا, لوگ جمع تھے, نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد کچھ دیر اور وظیفہ پڑھنے میں حضرت کو, اس اللہ والے کو ایک آدمی کی ٹھنڈی سانس سنائی دی, جیسے کوئی آدمی ٹھنڈی سانس بھرتا ہے. نہیں ملا, حج نہیں کر سکے, قربانی نہیں کر سکے, چاہتے تو تھے کہ بہت کچھ کر سکے, نہیں کر سکے. محرومی کی سانس, نایاب کی سانس, ایسا احساس جس میں لگے کہ ہم تو کچھ نہ کر سکے. پروردگار ہم سے کہاں کچھ ہوا, ہم تو گناہ میں رہ گئے, ہم تو نافرمانی میں رہ گئے, ہم تو برباد ہو گئے. تو ٹھنڈی سانس آدمی لیتا ہے, پتہ نہیں کیسے لیا ہوگا,
کون سی سانس ہوگی، اور لیا اس کونے پر، سنائی دیا اس کونے پر۔ وہ جو اللہ والے تھے وہ وہاں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کے بغل میں بیٹھ گئے، تو دیکھا کہ ایک جوان ہے، نوجوان آدمی ہے، ان کی عمر تو بڑھاپے میں تھی، وہ بیچارہ جوان تھا۔ آہستہ سے اس سے کہا کہ ابھی تم نے ٹھنڈی سانس لی تھی؟ تو اس نے حیرت سے دیکھ کے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہا لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ کہا ہاں حضور لیے تو تھی سانس۔ کہا سودا کرو گے، بیپار کرو گے، بزنس کرو گے؟ اس نے کہا کیسا بزنس؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ ہم نے 70 حج کیا ہے، میری عمر 80 برس کے قریب ہے اور 70 حج میں کر چکا ہوں، ہر سال حج کیا ہے، 10 سال کی عمر کے بعد سے 70 حج کیا ہے، میرے پاس 70 حج ہے۔ یہ جو ٹھنڈی سانس کھینچے ہو یہ ہم کو دے دو اور میرا 70 حج تم لے لو، 70 حج تم لے لو اور یہ ٹھنڈی سانس ہم کو دے دو۔ یعنی میری پانے کی ہوس جو ہم پا چکے اور پوری ہو گئی، ہم پایا، یہ حاصل کیا، یہ مل گیا، یہ نماز پڑھا، یہ روزہ رکھا، یہ کمال کیا، یہ قرآن ختم کیا، یہ سب تم لے لو، اور تم جو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روئے ہو کہ ہم کچھ نہ کر سکے، وہ محرومی کا احساس ہم کو دے دو۔ اس نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کی ایسی خواہش ہے تو لے لیجئے میری محرومی اور دے دیجئے اپنی کامیابی۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب آہستہ آہستہ بات ہو رہی ہے، تو گواہ رہنا میرے کو جو تو نے دیا ہے 70 حج اور عبادات وہ سب میں اس کو بخشتا ہوں۔ اور اس نے کہا اے اللہ گواہ رہنا ہم اپنی محرومی ان کے نام کرتے ہیں۔ محرومی انہوں نے لے لیا اور سب جو دولت تھی ان کو دے دیا، اس کے بعد اٹھ کے چلے اپنی جگہ پر۔ ابھی درمیانی میں پہنچے تھے کہ ایک اور شخص نے نعرہ لگایا اور کہا کہ بڑا سستا سودا ہو گیا، سستا سودا ہو گیا، ہے یہ تو ٹکے مول سب چیز ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا محرومی اتنی قیمتی چیز ہے کہ 70 حج کے مقابلے میں بھی وہ اگر بک گئی تو سستی بکی، 700 حج بھی ہوتا تو اس کی قیمت ادا نہ کرتا۔ اس لیے کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرو، پتہ نہیں اللہ کو کیا دینا ہے، تم کیا جانو۔ اللہ تعالیٰ دینے والا تو ایسا ہے کہ بے حساب دیتا ہے، بلا وجہ دیتا ہے، بلا سبب دیتا ہے۔ ریزن، کاؤز، کارن، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتا۔ ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا، ویسے ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ یہ پیچ اور پیچکس نہیں ہے کہ ای والے پیچ کے لیے ای والا پیچکس چاہیے، وہ سب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ جس پیچ کو پروردگار کھولنا چاہے اس کے لیے کسی مناسب پیچکس کی ضرورت اس کو نہیں ہے، جو چاہے کھول دے، جس کو چاہے نہ کھولے، ہے نا۔ اس لیے کوئی محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے راضی رہو اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، کسی کا رتبہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا دعویٰ پسند نہیں فرمایا ہے، اسی کا دعویٰ پسند ہوگا جو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہے پروردگار ہم کوئی دعویٰ لے کے نہیں آئے ہیں سوائے اس کے کہ ہم گنہگار ہیں، معمولی ہیں، حقیر ہیں، وہی مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ کل عرفے کا دن ہے، آج تو عرفات کے میدان میں مجمع عظیمہ ہے، صدا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک عجیب منظر، جیسے لگے کہ قیامت کا عقیدہ زمین پر اتر آیا ہو۔ قیامت کے بارے میں جتنا عقیدہ آپ نے کتاب میں پڑھا، تقریر میں سنا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اگر اس کی ایک جھلک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عرفات کے میدان کو کبھی دیکھ لیجیے۔ اب تو بہت آسان ہے دیکھنا، جا کے دیکھنا اب ضروری نہیں، اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے۔ ایک لباس میں دنیا، کالا بھی اجلا پہنے ہوئے، گورا بھی اجلا پہنے ہوئے، ہے نا۔ جس کو عربی بولنی آتی ہے وہ بھی اجلا پہنے ہوئے، جو عربی نہیں بول سکتا وہ بھی اجلا پہنے ہوئے، لاکھ پتی بھی اجلا، خاک پتی بھی اجلا،
اور سب کا ہاتھ اٹھا ہوا پروردگارا، پروردگار معاف کر دے پروردگار، کسی کو کسی سے مطلب نہیں، ٹکرا بھی گیا تو مڑ کے نہ دیکھا، ہے نا، آنکھیں جھر جھر پانی گر رہا، نہ وقت کا احساس، نہ کوئی معاملہ، ہے نا، بیٹھے رو رہا، کھڑے رو رہا، لیٹے رو رہا، پہاڑ کی بلندی پر رو رہا، زمین پر رو رہا، میدان میں رو رہا ہے، گھاس کے میدان میں رو رہا، عجیب منظر، ہے نا۔ یہی قیامت کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور سب چونکہ قبر سے اٹھ کے آئیں گے تو سب کا لباس بھی ایک ہوگا، ہے نا۔ اللہ کی پناہ، تو وہ ہے حج کا منظر۔ آج وہاں 9 تاریخ ہے، کل ہم لوگوں کی 9 تاریخ۔ ہم لوگوں کو کل کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ بڑی اہمیت کا ہے، ایک روزہ رکھو، سب رکھو، رکھنا چاہیے، موقع نکالو۔ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ حدیث کے اندر روایات میں موجود ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو ایک روزہ 9 تاریخ کا جو کل ہے، سنیچر کا دن ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں، جب آپ حج میں رہے تو 9 تاریخ کو روزہ آپ نے نہیں رکھا۔ جس نے حج کیا ہے وہ جانتا ہے کہ نبی نے کیوں نہیں رکھا۔ آسان نہیں ہے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں روزہ رکھ کے سب عمل کر لینا، رکھنے والے رکھتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن عام حاجی روزہ نہ رکھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ پیدل بہت چلنا ہوگا، پتہ نہیں کوئی سایہ ملے کہ نہ ملے، اس قدر تھکان، اس قدر ورزش اور تھکن سے آدمی حالت خراب رہتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے جو لوگ حج میں ہوں، عرفات کے میدان میں اگر روزہ نہیں رکھتے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے، لیکن جو لوگ حج میں نہیں گئے، اپنے اپنے گھر میں کاروبار میں ہیں، وہ اگر روزہ رکھیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے، سنت اور مستحب ہے، روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے کا فائدہ ہوگا، اور اس 10 مہینے میں کچھ تو کرنے کا، اس 10 دن میں ہم لوگوں کو کچھ تو کرنے کا فائدہ حاصل ہوگا، تو ایک روزہ کم سے کم کل رکھا جائے۔ پرسوں بقرعید ہے، بقرعید کی نماز کے لیے آپ چلیں گے، یہاں نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، 7 بجے یہاں نماز ہوگی، اس لیے کہ دھوپ بہت سخت ہو رہی ہے، 7 سے آگے بڑھیں گے تو دھوپ میں پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اس دن کی فجر کی نماز قضا نہیں ہو، فجر کی نماز پڑھیے گا، آپ کو بقرعید کی نماز آسان ہو جائے گی، اور فجر میں سوتے رہیے گا تو بقرعید میں آپ 8 بجے دن میں چلیے گا کہ چلیے دوسری نماز میں ہم شامل ہو جائیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسری نماز کو ٹارگٹ بنایا جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب کل ایک کام اور کرنا ہے، کل 9 تاریخ ہے، فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر کہنا واجب ہو جائے گا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر نماز میں، 5 نماز میں، نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، امام بھی مقتدی بھی سب آواز سے پڑھیں گے اس تکبیر کو۔ ایک بار پڑھ لینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، 2 بار پڑھ لیا تو بہتر ہے کہ اگر پہلے بار میں کچھ چھوٹ بوٹ گیا ہو تو دوسرے بار میں درست ہو جائے، 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز میں۔ 9 تاریخ کی 5 نماز، 10 تاریخ کی 5 نماز، 11 تاریخ کی 5 نماز، 12 تاریخ کی 5 نماز، 13 تاریخ کی فجر، ظہر اور عصر کے وقت 13 تاریخ کو تکبیر کے پڑھنے کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس پر عمل ہونا چاہیے، ہر چھوٹے کا ہر بڑے کا عمل ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ قربانی کرنی ہے، قربانی ضرور کیجئے، کھال کا مسئلہ ہے، جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں دیجئے، لیکن یاد رکھیے کھال کی قیمت گر چکی ہے، مدرسوں کو جو فائدہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اگر آپ کھال دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نذرانہ بھی مدرسے کو دیجئے، وہ بھی آپ کی قربانی کے ثواب کو بڑھائے گا۔ 100 روپے سے کم مت دیجئے، کم سے کم 100 روپیہ دیجئے، زیادہ کی جتنی استطاعت ہو آپ دیجئے، اس لیے کہ مدرسوں کا برا حال ہے، مدرسوں کی آپ کو تعاون کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کے مدرسے سے تحصیل نہیں ہوگی، کوئی نہیں لینے جائے گا، کوئی پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے،
نہیں تو آ کے رسید پیسے کی کٹا سکتا ہے. ہمارے یہاں سے کوئی لینے نہیں جائے گا. حالات ایسے ہیں, ان حالات میں ہمارے بچے سب باہر کے بچے ہیں, ان کو کسی خطرے میں ڈالنا, کسی مسئلے میں گرفتار کرانا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مدرسے کو دے دیجئے پیسہ, اور وہ کھال بنانے والے کو کہیے کہ تم کتنے میں لوگے, لے لو تم, اور رقم مدرسے کو دے دیجیے. مدرسے کو محفوظ رکھیے. اپنے گوشت کو ہمیشہ مساکین اور فقراء میں تقسیم کیجئے. آپ کا گھر اگر نادار گھر ہے, بڑی مشکل سے آپ قربانی کر رہے ہیں, تو آپ پورا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا کھاتا پیتا گھرانہ ہے, تو قربانی کا ثواب اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو جس کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ضرور دیجئے, اس کو خوشی خوشی دیجئے, عزت سے دیجئے کہ قربانی کا گوشت بھیا لے لے, بھیا اگر تو لے لے گا تیرے گھر میں گوشت پکے گا, میری عید ہو جائے گی, ہے نا. اس طرح سے ہم لوگ اس عید کو بہتر بنائیں گے. آخری بات کہ جب بھی قربانی کیجئے ایسی جگہ پر کیجئے جو تماشا نہ بنے, بھیڑ نہ لگوائیے. قربانی ایک عبادت ہے, اس کو بھیڑ لگا کر عام جگہ پر, روڈ پر, سڑک پر, گلی میں مت کیجئے. مناسب جگہ پر کیجئے, مناسب طریقے سے کیجئے. اس کا ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک بال قربانی کے جانور کا, اس کو ٹھیک سے دفن کرائیے. گڈھا کھود کے ٹھیک سے اندر کر کے, خوب ڈیپ گڈھا کھودا جائے, اس کے اندر ڈال کے اس کو بند کیا جائے. سڑک پر پھینکنا, گلی میں پھینکنا, دوسرے کی زمین میں ڈال دینا, کہیں پر پھینک دینا, کوئی بھی چیز, خون اور بال بھی, یہ بھی صحیح نہیں. پورا احترام اگر آپ کیجئے گا, آپ کی قربانی کا بھی احترام ہوگا انشاءاللہ المولا تعالی. کچھ لوگوں کے لیے دعا